بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے پوری دنیا کے حالات مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت سے ماہر علم نجوم بہت سی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، بلکہ شروع میں جب یہ سال شروع ہو رہا تھا 2025 کا، تو بہت سے ایسے ماہرین نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ یہ ٹوٹل 9 کا ہندسہ بنتا ہے اور 9 سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، حالات تو اس طرف گئے ہیں، پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا میں ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین کی اور رشیا کی جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہماری انڈیا سے ایک جھڑپ ہوئی، اب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جھڑپیں چل رہی ہیں۔ تو جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ جنگ خطے میں پھیلے گی، لیکن ٹرمپ نے وہاں پر ڈیل تو کرائی تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ رکی، اور پھر جب بھارت کی پاکستان کے ساتھ جھڑپیں چل رہی تھیں تو اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب ناظرین، اصل میں ہم آتے ہیں کہ اس وقت اس دنیا کے حالات کی خرابی کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ چیز تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسرائیل کا جب سے قیام عمل میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک وہ حالت جنگ میں ہے۔ مطلب 1947 میں پاکستان بنا اور 1947 میں ہی UN کی قرارداد کے بعد فلسطین کا اور علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا گیا اور وہاں اسرائیل کی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو ناظرین، شروع میں ہی عرب ممالک نے مخالفت کی تھی، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ اتنا طاقتور ہو جائے گا۔ حالانکہ مجھے یاد ہے کہ عربوں کے ساتھ ان کی 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں زیادہ تر نقصان عرب ممالک کا ہی ہوا اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا۔ اب بھی مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ ذکر ہو رہا تھا تو لوگوں نے یہی کہا کہ اب اسرائیل کو UAE کی طرف سے تسلیم کیا جا چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس پورے عرب ممالک کو، گلف کو سعودی عرب ڈیل کر رہا ہے، تو سعودی عرب کی طرف سے یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے، کیونکہ جب شاہ فیصل نے امریکہ کا تیل بند کیا تھا تو اس وقت انہوں نے باور کروایا تھا کہ اگر اب آپ نے اسرائیل کا ساتھ دیا عرب ممالک کے خلاف تو ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے، اور پھر اس پر عمل بھی ہوا۔ اور اس وقت شاہ فیصل کی قیادت میں مسلم امہ کسی حد تک متحد ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنگ ہوئی اور اس کے اندر پاکستان سے بھی خفیہ طور پر ہمارے پائلٹس وہاں پر گئے۔ اب ناظرین، حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ سعودی عرب وہی کرتا ہے جو کسی حد تک امریکہ چاہتا ہے، اور پاکستان بھی وہی کرتا ہے جو سعودی عرب چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابراہیم معاہدے پر بھی بات ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اور فلسطین کی ریاست کو بھی تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ اب تھوڑی سی گم گو کی کیفیت ہے، لیکن میں کچھ ڈاٹس جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی کا دنیا میں ظہور ہوگا، اور اسرائیل اپنے دجال کے لیے اس وقت راہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن مسلم امہ اس طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی پلاننگ پر پورا عمل پیرا ہے، وہ غرقد کے درخت بھی لگا رہا ہے، کیونکہ احادیث کو سٹڈی کیا انہوں نے کہ یہ واحد درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا۔ اب میں اگر ایران پر نظر دوڑاتا ہوں تو ایران کی ہی ڈائریکٹلی اس کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں یا جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ملک تیاری کر رہا ہے اسلامی ممالک میں تو وہ صرف ایران کر رہا ہے، اور ایران کی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وہاں پر مہدی فورس بھی تیار ہو رہی ہے، اور وہ امام مہدی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ امام مہدی کے انتظار میں ہمارے کوئی عرب ممالک بھی کچھ پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا کا محور اور مرکز وسائل پر قابض ہونا ہے، زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا ہے، خوشحالی لانا ہے، تو اسرائیل نے کسی حد تک لابنگ کے ذریعے عرب ممالک کو یہ صرف قائل کر لیا ہوا ہے کہ اب تیل تو دنیا میں ختم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو یہ یقین دلایا جا چکا ہے کہ دنیا کی جو معیشت ہے اس پر کنٹرول اسرائیلی جتنے بھی ان کے سرمایہ کار ہیں ان کا کنٹرول ہے، وہ امریکہ کے ذریعے بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ کو کنٹرول وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے گریٹر اسلام بنانا ہے، اور وہ اسی مقصد پر بھی عمل پیرا ہیں۔ اور میں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ
پچھلے قیام سے لے کر آج تک جتنے بھی اسرائیل نے عرب ممالک پر یا کسی بھی ملک پر حملہ کیا تو اس کے لیے فورس، اسلحہ اور اس کے علاوہ جو امداد کی ہے وہ امریکہ نے ڈائریکٹلی کی ہے اور کرتا جا رہا ہے، کوئی بھی صدر آ جائے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ کسی حد تک مسلم امہ کو بھی قائل کرنے میں لگا ہوا ہے کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس سے آپ کے اندر، آپ کے پاس بھی خوشحالی آئے گی۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب ممالک نے یو اے نے بھی یہ پہلے تسلیم کیا کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں چونکہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، تو چونکہ سارے کا سارا کاروبار دنیا کا اسرائیل کے پاس ہے تو ہمیں بھی کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اصل چیز یہ بھول رہے ہیں کہ چونکہ جب سے اسرائیل بنا ہے، مجھے یاد ہے 1948 میں عرب ممالک نے جب حملہ کیا تو اسرائیل بیک فٹ پر گیا تھا، لیکن اس سے لے کر آج تک اسرائیل نے اپنی حدود میں اضافہ کیا اور مسلسل وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ وہ آج جتنا مضبوط ہو چکا ہے اس وقت ان کو کوئی بھی اسلامی ملک ٹکر نہیں دے سکتا، اور پھر اس کو امریکہ بھی سپورٹ حاصل ہے۔ تو ہم نے اس مقصد کی طرف جانا ہے کہ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا۔ تو ان عرب ممالک کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ جب وہ گریٹر اسرائیل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ تمام ممالک شامل ہیں جو اس وقت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شام کا بھی اس نے لکھا ہوا، مصر کا بھی، اس کے علاوہ سعودی عرب کا بھی کچھ ایریا، اور باقی اردن، یہ جتنے ایریے ہیں، لبنان، یہ سارا اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور پھر یمن ایک واحد ملک ہے جو کسی حد تک اس کو ٹکر دے رہا، باقی سب دجال کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ دیکھیں مین دجال نے تو آنا ہے، وہ حدیث میں ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب ہم پلاننگ تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب اسرائیل کی مدد بھارت بھی کرتا ہے اور ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے، اور اس ٹائم وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اتحاد نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس وقت شاہ فیصل نے یہ اتحاد کھڑا کیا تھا، اور یہ ہماری جو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے لیے اس ٹائم انہوں نے ہی ہماری مدد کی تھی، اور اس ٹائم یہ مقصد تھا کہ کل کو اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان ہماری مدد کرے گا، اور پھر کامرا ایئر بیس کے علاوہ اور بقیہ جگہ پر بھی لیبیا کے معمر قذافی اور بقیہ مسلم ممالک نے ہماری مدد کی تھی۔ اب یہ جس طرح ہمارے ہاں اس طرح اسٹیبلشمنٹ کھل کر اپنے دشمنوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، وہ نہیں جھجک رہے۔ تو میرا خیال ہے جتنی امید ہمیں اس وقت امریکہ سے ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ دیکھیں ہم نے افغانستان سے بھی ایک محاذ کھول رکھا ہے، انڈیا بھی پر تول رہا ہے کوئی پاکستان کے اوپر اٹیک کرے، مجھے نہیں لگتا اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ اسرائیل کی حمایت اور امریکنز کی حمایت کے بنا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے تو جب ٹرمپ نے مودی صاحب کو کہا کہ آپ جنگ کو روک دیں، اس کو آج تک یہ چیز فیل ہو رہی ہے۔ بار بار ٹرمپ صاحب جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ انڈیا کو اور مودی کو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کتنے طیارے گرائے ہیں۔ تو ناظرین اب پاکستان کے اندر چونکہ یہ راہ ہموار کر دی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر کھاتے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، تبھی تو وہ ابراہیمی معاہدے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہمارے وزیر اعظم صاحب جب مصر میں ابھی جو ان کا معاہدہ ہوا ہے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پر ٹرمپ صاحب کی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑی کھل کر تنقید کی گئی ہے، اور دنیا بھی حیران اور پریشان ہوئی ہے کہ اس حد تک کوئی ایسا ملک ہے، اس کا کوئی وزیر اعظم ہے جو اس طرح ٹرمپ کی حمایت میں بول رہا ہے، اس کی چاپلوسی کر رہا ہے۔ تو صرف اس لیے ہے کہ ہمیں وہاں سے سپورٹ بھی چاہیے، ڈالر بھی چاہیے۔ ہماری معیشت اس وقت سمجھیں کہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے، اور ہمارے سے اپنا نظام نہیں چل رہا۔ ویسے بھی ناظرین 70 سال سے ہم نے تو اپنے وسائل پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا، ہمارا ملک ایڈ پر چلتا رہا ہے یا قرضوں پر چلتا رہا ہے، اور ابھی بھی IMF سے جو ہم قرضے لے رہے ہیں وہ انہی ممالک کی آشیرواد سے لے رہے ہیں، اگر وہ انکار کر دیں تو ہمیں کوئی قرضہ بھی نہ دے۔ تو بہرحال ناظرین اب یہ امید ان کو ہو چلی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو اندر کھاتے تسلیم کر لیتے ہیں تو وسائل کے منہ کھول دیے جائیں گے، ہمارے ساتھ تجارت شروع ہو جائے گی، ہمارے قرضے اتر جائیں گے۔ تو یہ اسی امید کے اوپر اتنی بڑی یہ گیم کر رہے ہیں، لیکن اس کا افسوس ہی اس لیے ہمیں ہو رہا ہے کہ چونکہ عرب ممالک، سعودی عرب چونکہ ہمارے ساتھ شروع سے ساتھ میں ہے، اور جب سے اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو عرب ممالک کو یہ یقین ہے کہ یہ اگر گریٹر اسرائیل بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں
ہمیں یہ ہضم کرے گا, ہماری صدوں کو اپنے اندر ضم کرے گا. تو ابھی تک ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے مقصد سے, اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو بہرحال میرا ویل آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی مسلم امہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ آنکھیں بند کیے رکھیں گے, اپنی تیاری نہیں کریں گے, تو یہ معیشت میں تو آپ کو سہارا دے دیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کی اکانومی کو بھی سٹرونگ کر دیں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ پورے کا پورا گلف جن ممالک پر وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرتا جائے گا, اور پھر کوئی بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکے گا. جیسے ہم 1948 سے لے کر آج تک دیکھ رہے ہیں, جب جی یہ اٹیک کرتے تھے وہ آخر میں کہیں نہ کہیں معاہدہ کر لیتا تھا, اور یہ ناظرین معاہدے 3-4 معاہدے ہوئے ہیں. اس معاہدوں کے درمیان میں اسرائیل فائدہ اٹھاتا ہے. اب بھی جو غزہ کے اور فلسطین کے ساتھ یہ ان کا امن معاہدہ ہوا ہے, اس درمیان میں وہ اپنا جو پچھلا نقصان ہو اس کی بھرپائی کرے گا, اور کچھ نئے دوست بنائے گا, اور پھر ان کو اپنی طرف راغب کرے گا, بلکہ کچھ لوگوں کو ہپناٹائز کر لیتا ہے. تو ایسے بہت سے ایسے حکمران ہیں جن کو یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر وہ اپنے مشن پر قائم رہیں گے. تو بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم امہ اس وقت بالکل ہی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. ایک ہی ملک ہے, وہ ایران ہے, جو میدی فوج تیار کر رہا ہے. ہم نہ اماماتی کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں, نہ اپنے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بس اقتدار ملتا رہے, ہمیں فنڈز ملتے رہے, ہمیں قرض ملتا رہے, اور ہم اپنا عیاشی کرتے رہے, اقتدار ہمیں ملتا رہے, باقی ہر چیز باہر میں جائے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. وی لاگ دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر.